हर तकबीर के साथ रफ़अल यदैन करना मसनून है। और उसके बाद क़िरात है। दूसरी रकअत में तकबीर इंतकाल के बाद क़िरात से पहले 5 ज़ायद तकबीरात कही जाती हैं। के बाद नमाज के बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर खुतबा होगा जी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। सुब्हानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان سبحان الله. سبحان الله. سبحان سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله سبحان سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. الله أكبر. الله أكبر. الله
اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کل کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا، میرا فوت ہو جانا، میری زندگی بھی اللہ ہر ایک کے لیے ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، اور میری قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا عملی نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس میں، کہ جن کی یاد کے اندر ہم ان جانوروں کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں اخلاص تھا، اور ذرا چشمے تصور سے غور کیجئے وہ کیسی قربانی تھی کہ جس کو دیکھنے والا بازار کے اندر کوئی نہیں تھا۔ ہم تو بیلوں کو، اونٹوں کو، بکروں کو بازاروں میں پھرا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے پھرانے والے کی، کہ سارے بازار کے چکر لگوائے جا رہے ہیں، لیکن جس قربانی کی یاد میں لاکھوں کا جانور قربان کر رہے ہیں، جب انہوں نے ایسا کیا تو باپ کو خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب دیکھا ہے بیٹا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے خواب میں کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا آپ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ فلما اسلما، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، ایسی قربانی ہونی چاہیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جب دونوں باپ بیٹا مطیع ہو گئے، اس نقطے پہ غور کریں، قربانی فرما بردار بندے کی قربانی ہے، قربانی اللہ کے لیے عاجز، اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں مبتلا کرنے والے کی قربانی ہے، قربانی رب کی بات ماننے والے کی قربانی ہے، ورنہ گوشت کھانا مقصود نہیں ہے۔
लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना गोश्त जाता है ना खून जाता है, गोश्त तुम खा जाते हो, फुकरा को खिला जाते हो और खून नीचे बह जाता है। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे दिलों का तक़वा जाता है, इखलास जाता है, लिल्लाहियत जाती है, रब की मोहब्बत जाती है, रब के साथ तुम्हारी उल्फत कितनी है, ताल्लुक कितना है। फलम्मा अस्लमा, जब बाप बेटा दोनों मुती हो गए, फरमा बरदार हो गए, वतल्लहु लिल जमीन, एक पहलू पर बाप ने बेटे को लिटा दिया, ज़बह करने के लिए तैयार थे। कोई बाजार में देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं था इब्राहिम की कुर्बानी को। मेरे भाइयों, इस बात को समझो, सिर्फ अल्लाह के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दिखलावा नहीं थी। और अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें दिखलावा नहीं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मकसद ये है इस आया करीमा का कि भाई सारी जितनी भी इबादत है वो अल्लाह की रजा के लिए है। नबी पाक ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल तो साबित होते हैं, मोतबर होते हैं, दारोमदार है अमाल का नियतों के मुताबिक। अगर नियत में रियाकारी आ गई, कुर्बानी जाया होगी मेरे भाई। गोश्त खाने को मिल जाएगा लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से सवाब और जन्नत नहीं मिलेगी, मिल्लत इब्राहिम का हमें परवाना नहीं मिलेगा। दोनों मुती हो गए बाप बेटा। हमने ऊपर से आवाज दी, इब्राहिम तूने तो ख्वाब सच कर दिखाया। लोगों को तो वाज़े हुक्म दिया जाए वो नहीं मानते शरीयत का। इब्राहिम तुझे ख्वाब आया, तुमने ख्वाब भी बेटे को ज़बह करने चल पड़ा, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हमने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। हम इसी तरह मुहसिनीन को बदला दिया करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ एक मेंढे की कुर्बानी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के दीन के लिए, एलाए कलिमातुल्लाह के लिए, एलाए तौहीद, अकीदाए तौहीद के लिए, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने घरबार को, बाबल इराक को, मिस्र और शाम को छोड़ जाना। कभी बाबल जा रहे हैं, कभी मिस्र जा रहे हैं, कभी शाम जा रहे हैं, कभी फलस्तीन के अंदर मस्कन है और कभी जाके डेरा लगा रहे हैं बैतुल्लाह के पास और वहां पर दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा घराना था, शायद ऐसा घराना तारीख ने ना देखा हो। उन्होंने एक एक अमल किया, अल्लाह ताला ने उसको रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया, दीन बना दिया। मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है मेरे भाई, कोई दौड़ना भी कोई इबादत होती है। बंदा इबादत करता है, कोई कलिमात पढ़ता है, तस्बीह करता है, अल्लाह अकबर कहता है, कोई अल्लाह का जिक्र करता है, कोई सूरतें पढ़ता है, इबादत होती है, माल खर्च करता है। वो कैसी माँ थी इस्माइल की माँ हाजर अलैहिस्सलाम कि वो सफा मरवा के दौरान दौड़ी, अपने बच्चे की प्यास की खातर दौड़ी, तो अल्लाह ताला ने उसको भी रहती दुनिया तक इबादत बना के रख दी। अल्लाह ताला को उनका अमल इतना पसंद आया। और आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी की। कुर्बानी का मकसद समझिए, इस क़र्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। आदम के दो बेटों का किस्सा है मेरे नबी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको सुनाइए। जब दो बेटों ने, आदम के दो बेटों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी रब ने कबूल कर ली, दूसरे की कुर्बानी को रब ने कबूल नहीं किया, रद्द करके रख दिया। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई हसद के अंदर आ गया, उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसने कहा, वो भला मानस बंदा था, उसने अकीदा समझाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ऐ मेरे भाई, इतना गैज़ो गज़ब में क्यों आता है, हसद में क्यों आता है? कुर्बानी तो रब परहेजगार और मुत्तकी लोगों की कबूल करते हैं, जिनके दिल के अंदर रब का डर होता है, तक़वा होता है। कुर्बानी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी कीजिए, कुर्बानी हर तरह के रसूम और रवाज की कुर्बानी कीजिए, कुर्बानी कीजिए अपनी अनाओं की, कुर्बानी कीजिए दिल के अंदर मौजूद दूसरे मुसलमान के लिए जो हसद है उसकी, कुर्बानी कीजिए अपने दिल के अंदर जो कीना है उसको निकाल फेंकिए। सिर्फ जानवर के अंदर उयूब तलाश न कीजिए, अपने मन में भी झांकिए, मैं भी झांकूं, आप भी झांके कि जानवर में तो हमने उयूब देखे कि बेऐब बकरा लेना है, बेऐब मेंढा लेना है, बेऐब गाय लेनी है। मेरे अंदर कितने उयूब हैं,
میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں چلتا ہوں، میرا گھرانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرح ہے، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی طرح ہے۔ میرے بھائی یہی پیغام ہے قربانی کا، اور قربانی کا پیغام ہے خود بھی کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اور محتاج، فقیر، تنگ دست، سوال کرنے والے اور جو سوال نہیں بھی کرتے ان کو دو۔ میں یہاں پر آج کل کے حالات پہ ایک حدیث آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال قربانیاں ہوئی تو آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ آپ گوشت کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 دن سے زیادہ تم میں سے کوئی قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرے۔ صحابہ نے 3 دن کے اندر تقسیم کر دیا، جو کھا سکتے تھے کھا لیا۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو۔ بھائی میرے جو لاک ڈاؤن کے حالات گزرے ہیں، جو مزدوروں کی بے بسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اس حدیث پر اس سال قربانی میں عمل کرنا چاہیے کہ اس سال ہماری فریج کے اندر 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ ہونے کی نوبت نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں پہلے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو جمع رکھنے سے منع کیا، لوگوں میں تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ اگلے سال آسانی تھی، کہا ٹھیک ہے تقسیم بھی کر لو، رکھ لو ضرورت کے لیے۔ میرے بھائی آج بھی وہی حالات ہیں، تو پہلے سال پر عمل کر لیجئے، آئندہ سال اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ ذخیرہ نہ کیجیے، غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیجئے، ضرورت مندوں کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید کا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، سیدنا بلال کو ساتھ لے گئے۔ اور میں عید کے خطبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی عورتوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو پیغام دینا نہیں بھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیا، عورتوں کے پاس گئے، ان کو خصوصی واعظ کیا اور کہا یا معاشر النساء تصدقنا، اے بیویو صدقہ کرو، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ عورتوں صدقہ کرو، کثرت سے صدقہ کرو۔ بلال نے کپڑا بچھایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بچھایا، اپنی چادر، عورتیں اپنے جھمکے، اپنی بالیاں، اپنے سونے، جو ان کے پاس تھا توفیق تھی، وہ لا کے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی کہ ہم صدقہ کر لیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچیں۔ تو میری ماؤں، میری بہنوں، آپ بھی اسی طرح اسلام کی پابند ہیں جس طرح مرد ہیں۔ آپ کا بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، آپ بیٹیاں ہیں، آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں۔ لہٰذا میری ماؤں، بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھام لو، پردے کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، صدقے کا اہتمام کرو۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ بطور مسلمان ہونے کے اور اس کے بعد پاکستانی ہونے کے، ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ ہے باہمی محبت، یگانگت، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر تم آپس میں افتراق کرو گے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ مسلمان جہاں بھی مار کھا رہا ہے دنیا کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آپس میں مسلمان کے ساتھ محبت کرے، ہمارا غیظ و غضب اللہ کے دشمن کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سامنے رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، اخلاص کو اور تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائی قربانی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا الہ العالمین ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو خشیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو خشوع عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو طہارت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں سے نفاق، کفر، حسد، بغض، کینہ یا اللہ دور فرما، یا اللہ دلوں کے زنگ دور فرما، یا اللہ آپس کی دوریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں یگانگت عطا فرما، یا اللہ ہمیں آپس میں محبت عطا فرما، یا الہ العالمین ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی عذاب، جہنم کے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن آسانی فرما دینا، یا اللہ اپنا سایہ عطا فرما دینا، یا اللہ محشر کی گرمی میں اپنا سایہ عطا فرما دینا، یا اللہ پل صراط پہ مدد فرما لینا، یا اللہ جب محشر میں پیاس لگے اپنے محبوب کے ہاتھ سے حوضے کوثر کا جام نصیب فرما دینا، یا اللہ اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما دینا، یا اللہ قیامت کے دن صدیقین، شہداء، انبیاء، صالحین کا ساتھ نصیب فرما دینا، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، یا اللہ ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار دنیا سے جو چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ وقت کا عظیم محدث تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خادم شیخ ضیاء الرحمن العازمی پر فوت ہو گئے، یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما، یا اللہ اتنا بڑا تیری نبی کی سنت کا خادم محدث مدینہ کے نام سے جسے لوگ یاد کرتے ہیں، یا اللہ شیخ ضیاء الرحمن العازمی کی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہندو سے اسلام قبول کیا پھر تیرے نبی کی حدیث کا اتنا بڑا خادم بن گیا کہ تاریخ کے 1400 سال میں سب سے جامع اور کامل کتاب حدیث کی اس کے نصیبے میں آئی شیخ ضیاء الرحمن العازمی کی، یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ندیم بھائی ندیم کھوکر صاحب پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھے، پچھلے سال یا اللہ فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اور بھی ہمارے اس کریم پورہ محلہ میں جو ہمارے دوست اعزاء و اقارب رشتہ دار فوت ہوئے یا اللہ مرد و خواتین سب کی مغفرت فرما، یا اللہ عالم اسلام کو امن عامہ عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں وباؤں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ عادل حکمران عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم عید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک بالکفرۃ والمشرکین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔